رات کا سناٹا ہے اور کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ دل بھاری ہے اور سانس بوجھل محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے سب کچھ آزما لیا ہے، لوگوں سے بات بھی کی، خاموش بھی رہے، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ کیا کبھی ایسا لگا ہے کہ غم اور بے چینی آپ کو اندر سے توڑ رہی ہے؟ کیا کبھی دل نے پوچھا ہے کہ کیا اللہ واقعی اس درد کو دیکھ رہا ہے؟ اسلام اس کیفیت سے انکار نہیں کرتا، قرآن اسے نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے عظیم لوگ سب سے شدید غم سے گزرے ہیں، اور انہی لمحات میں اللہ نے انہیں ایسے راستے دکھائے جو آج بھی شفا بن سکتے ہیں۔ اسلام غم اور بے چینی کو کمزوری نہیں سمجھتا، بلکہ یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دل تنگ ہو جاتے ہیں، سینے گھٹ جاتے ہیں اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ، انبیاء علیہم السلام اور صحابہ سب نے غم دیکھا، سب نے خوف محسوس کیا اور سب نے اضطراب کے لمحے جھیلے۔ فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے ان لمحات میں کون سا راستہ اختیار کیا۔ یہ راستے کوئی خیالی نسخے نہیں، بلکہ وہ سچ ہیں جو وحی، سنت اور تاریخ سے ثابت ہیں۔ مکہ کی گھاٹی تھی اور وہ غم کا سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سال میں اپنے سب سے بڑے سہارے کھو دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے ہر مشکل میں ساتھ دیا، اور حضرت ابو طالب جنہوں نے ہر خطرے سے بچایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل ٹوٹ سکتا تھا اور حوصلہ جواب دے سکتا تھا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کو دبایا نہیں۔ آپ روئے، آنکھیں نم ہوئیں، اور یہی شفا کی پہلی سیڑھی بنی، کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ درد کو تسلیم کرنا کمزوری نہیں، بلکہ دل کے علاج کی ابتدا ہے۔ پھر طائف کا سفر آیا، جہاں انکار تھا، پتھر تھے اور خون تھا، جسم زخمی تھا اور دل اس سے بھی زیادہ زخمی، مگر اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، بلکہ آسمان کی طرف دیکھا اور شکایت نہیں بلکہ فریاد کی۔ اسلام ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے کہ غم میں انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے بات کی جائے، کیونکہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دل کا بوجھ اسی کے سامنے ہلکا ہوتا ہے جس نے دل بنایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، بیٹا جدا ہوا اور برسوں گزر گئے۔ غم اتنا شدید تھا کہ آنکھوں کی روشنی متاثر ہو گئی، مگر قرآن گواہ ہے کہ انہوں نے نا امیدی کو دل میں جگہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا شکوہ اور غم صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان غم کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور مایوسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مدینہ کی راتیں تھیں، صحابہ کے گھروں میں فقر تھا، بھوکے پیٹ تھے اور بے یقینی تھی، مگر ایک چیز کبھی نہیں چھوڑی گئی، اور وہ تھی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غم یا پریشانی میں ہوتے تو نماز کی طرف رجوع کرتے اور فرماتے کہ اے بلال، ہمیں نماز سے سکون دو۔ نماز مسائل کو فوراً ختم نہیں کرتی، مگر دل کو سنبھال لیتی ہے اور بے چینی کے طوفان میں انسان کو تھام لیتی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو سب سے زیادہ شدید تھا، غار ثور۔ چاروں طرف دشمن اور قدموں کی آوازیں۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے کیونکہ خوف حقیقی تھا، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی یقین نے حالات نہیں بدلے بلکہ دل بدل دیا، اور یہی وہ حقیقت ہے کہ سکون حالات کے بدلنے سے نہیں بلکہ اللہ کی میت پر یقین سے آتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ ذکر کوئی مخصوص گنتی نہیں بلکہ شعور اور یاد ہے۔ صحابہ سفر میں، جنگ میں اور بھوک میں بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے، کیونکہ ذکر دل کو اس حقیقت سے جوڑ دیتا ہے کہ انسان اکیلا نہیں اور اس کا رب قریب ہے۔ پھر صبر آتا ہے، اور صبر کے مطلب خاموشی یا رک جانا نہیں بلکہ اللہ پر اعتماد کے ساتھ درست راستے پر قائم رہنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید اور حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی اس بات کی زندہ مثالیں ہیں کہ درد کے ساتھ بھی اللہ سے جڑا رہنا ہی اصل طاقت ہے۔ اسلام غم میں انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے، بات سنتے تھے اور خاموشی بانٹتے تھے، کیونکہ بعض اوقات غم کم کرنے کے لیے الفاظ نہیں بلکہ ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر امید آتی ہے، اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ پیغام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہوں، کیونکہ امید دل کو دوبارہ سانس لینا سکھاتی ہے
اور انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ آخر میں وہ لمحہ آتا ہے جہاں انسان تھک جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا، اور وہاں اسلام ایک آخری دروازہ کھولتا ہے، اور وہ ہے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ دعا حالات بدل دے یا نہ دے، دل کو ضرور بدل دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔